طلوع اسلام. یہ قریش کا بالخصوص اور دنیا بھر کے بت پرست توہم پرست ان سب کی طرف تخاطب سے بالعموم ایک بڑی عظیم حقیقت تھی جس کی طرف ان کی توجہ دلائی گئی، اور اسے میں نے بڑی تفسیر سے تشریح سے پچھلی دفعہ بیان کیا تھا. کہا یہ گیا تھا کہ ذرا سوچو تو صحیح، یہ پتھر کے ٹکڑے وہاں پہاڑوں میں پڑے تھے، ان کو پتھر ہی کہا جاتا تھا. تم نے ان کو تراشا، کچھ یوں ہی ذرا سے کچھ نقش و نگار سے بنائے، اور اس کے بعد تم نے ان کو دیوتا کہنا شروع کر دیا. حالانکہ ان کی حقیقت اس پتھر سے زیادہ کچھ نہیں، وہ وہی ہے، حقیقت نہیں بدلی. تم نے نام اس کا رکھ لیا، کسی کا لات اور کسی کا منات اور کسی کا عزا. ان کا یہ نام نہیں تھا تو پتھر تھے، ان کا یہ نام ہٹا دو اس میں سے تو پتھر رہ جائیں گے. کہا کہ یہ بہت بڑا فریب جو چل رہا ہے انسانیت میں وہ یہ ہے کہ اس شے کی وہ حقیقت نہیں ہوتی جو اس کا نام رکھ دیا جاتا ہے. پتھر کے ٹکڑے کا نام دیوتا رکھنے سے اس میں دیوتا کی کوئی قوت نہیں آ جاتی، وہ پتھر ہی ہوتا ہے. اسے آپ پھیلائیں گے اگر آپ تو دیکھیں گے عجیب عجیب حقائق آپ پر منکشف ہوں گے. نام رکھ دینے سے فریب کتنا بڑا کھایا جاتا ہے. یہ جب نیا نیا ڈالڈا چلا ہے، کل کی بات ہے، ہمارے زمانے کی بات ہے، گھی ہوتا تھا ہمارے ہاں، یہ چلا ہے تو وزادار لوگ کھلے بندوں اسے خریدنے نہیں جاتے تھے بازار میں، چوری چھپے یہاں چھپا چھپا کے ضرورت ہوتی تھی تو ذرا سا چپکے سے لے کے آتے تھے. اس کا نام ڈالڈا ہوتا تھا. آہستہ آہستہ اس کا نام ڈالڈا کی جگہ گھی نام اس کا پڑ گیا. آج سب اسے گھی کہتے ہیں، کھلے بندوں خریدتے ہیں، کھلے بندوں یہ چلتا ہے، وہ گھی ہو گیا. وہی ڈالڈا گھی ہے. اب اندازہ لگائیے اس سے غلط فہمی کتنی پیدا ہوگی. کل کو آنے والی نسلوں میں سے کسی کو گھی کا تو پتہ نہیں ہوگا، گھی تو مفقود ہو رہا ہے، ہوگا ہی نہیں. کتابوں میں گھی کے خواص لکھے ہوئے ہوں گے، اس کے کھانے سے طاقت آتی ہے، ڈس انفیکٹنٹ بھی ہوتا ہے، مالش کی جاتی ہے، بچہ کو دیا جاتا ہے. گھی کے جتنے فوائد ہیں وہ سارے ہوں گے. یہ ڈالڈا وہ کھائے گا جس کا نام گھی ہے، دیتا ہے، وہ جتنی کمزوریاں پیدا ہو رہی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں، کس نتیجے پہ وہ پہنچے گا؟ وہ یہی کہے گا نا کہ گھی کے متعلق یہ جو لکھا ہوا ہے پہلے لوگوں نے بالکل غلط لکھا ہے، گھی یہ کچھ نہیں کرتا، گھی تو یہ کچھ کرتا ہے. شاید اس وقت یہ کوئی بتانے والا بھی نہ ہو کہ یہ گھی نہیں ہے، یہ ڈالڈا ہے. ڈالڈا کا نام ہی ختم ہو جائے گا، آج ختم ہو چکا ہے، ڈالڈا ہی گھی بن گیا ہے. باطل کا نام بدل دینے سے آپ دیکھتے ہیں وہ حق کیسے بن جاتا ہے. اور یہی چیز آپ کے اسلام کے ساتھ ہوئی ہے. مروجہ مذہب کے جو انسانوں کا بنایا ہوا ہے اس کا نام اسلام رکھ دیا گیا ہے. اسلام کیا کرتا ہے، کتنی عظمت ہے، اس نے کیا کر کے دکھایا تھا. ہماری نئی نسل جب اس کو پڑھتی ہے وہ کہتی ہے کہ یہ معاذ اللہ افسانے ہیں جو لکھ دیے گئے ہیں، ہمارے سامنے ہے اسلام. ساری دنیا میں جتنی مسلمان قومیں ہیں جن کے ہاں یہ اسلام ہے وہ سب سے زیادہ ذلیل و خوار ہو رہی ہیں. یہ کہتے ہیں کہ اعلیٰ پہ پہنچ جائیں گے وہ اس لیے کہ اسی کا نام اسلام رکھ دیا ہم نے. ڈالڈا کو گھی کہہ رہے ہیں. اسماء سمیتم ہوا، نام رکھ دیے تم نے، یہ غلط ہے. حقیقت تو وہی ہے کہ جو خدا نے بتائی ہے. خدا نے قرآن کہا تھا کہ ہم نے اس کے لیے کوئی سند نازل نہیں کی ہے کہ یہ دین ہے. ہماری سند تو ہماری کتاب کے اندر ہے. اس لیے اصول یہ ہے
کہ جو کچھ تو اللہ کی کتاب کے مطابق ہے وہ سچا ہے، وہ دین ہے، وہ حقیقی اصلی گھی ہے یوں کہیے، اور جو اس کے خلاف ہے وہ غلط ہے، وہ باطل ہے، اصول ہے۔ تم جو جی میں آئے اس کا نام رکھ لو، پتھر کا نام دیوتا رکھنے سے وہ دیوتا نہیں بن جاتا۔ اس معیار اور اس اصول کے اوپر جس دن امت آ گئی، آپ دیکھیے گا کہ پھر سے دین کا احیاء ہوگا اور پھر سے اس کو وہی رفتیں اور ثروتیں حاصل ہو جائیں گی۔ جس دن یہ ڈالڈا بند ہو گیا اور اس کے بعد وہ گھی خالص جو ہے وہ کسی طرح سے پروڈیوس ہو کے آنے لگ گیا، تو وہ وہی اپنے نتائج مرتب کرے گا کہ جو گھی کے نتائج ہوتے تھے، کیونکہ اب ہم نے غلط چیز کا نام گھی نہیں رکھ دیا، وہ اصلی گھی آ گیا ہمارے پاس۔ دین خالص خدا کی کتاب ہے، معیار یہی ہے، سند یہی ہے، جو اس کے مطابق ہے سچ ہے، جو اس کے خلاف ہے وہ غلط ہے۔ تو پہلی تو چیز وہاں کہی ان کے کہ وہ جو بتوں کے متعلق پتھروں کی مورتیوں کو یہ کہتے تھے، اور آگے آج کے درس وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ۔ وہ یہ ان پتھروں کو ہی وہ دیوتا نہیں مانتے تھے، جیسا میں نے عرض کیا تھا۔ ہمارے تو پڑوس میں ہیں وہ مذہب والے، اس زمانے کے جو تھے یہ کہنے والے وہ تو نہیں رہے عرب میں، اس کے بعد اسلام کے بعد پھر اس کا احیاء نہیں ہوا، تو یہاں تو یہ تھے بادل دیوتا، بارش دیوتا، بجلی دیوی، اگنی دیوی، پانی دیوتا، گنگا دیوی، چاند دیوتا، سورج دیوتا، یعنی یہ مظاہر فطرت یا فورسز آف نیچر، فطرت کی قوتیں، ان کو دیوتا بنا رکھا ہوا تھا۔ وہ انہیں اس ناموں سے نہیں پکارتے تھے، وہ کہتے تھے یہ ملائکہ ہیں، فرشتے ہیں۔ انہیں وہ فرشتوں کو بھی وہ خدا کی بیٹیاں کہتے تھے، اس لیے ان کو دیویاں ہی کہتے تھے، دیوتا نہیں کہتے تھے۔ وہ دیوی تو مؤنث ہوتی ہے نا۔ وہ کہتے یہ تھے کہ ان کی معاونت، یہ ہمارے ساتھ ہوں تو سارے کاروبار صحیح ہو جاتے ہیں۔ بلکہ وہ تو یہ بھی مانتے، جب اعتراض کیجئے کہ تم ان کو خدا مانتے ہو، تو یہ ہندو بھی کہا کرتے تھے کہ نہیں صاحب، یہ تو ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ خدا کے ہاں ہماری یہ سفارش کر دیں گے، اور ہم میں سے وہ جتنے، اب تو اکثریت ہم میں سے ان کی ہے جو ان قبر والوں کے متعلق یہی کہتے ہیں کہ ہم انہیں نہیں پوچھتے، ان سے مرادیں نہیں مانگتے، ہم تو یہ ان سے عرض کرتے ہیں کہ ہماری درخواست خدا تک پہنچا دیجیے۔ وہ بھی یہی مانا کرتے تھے۔ یہ ہندو بھی اپنے ان دیوتاؤں کے متعلق یہی کہتے ہیں۔ جب انہیں کہا جائے گا کہ 32 کروڑ خدا مانتے ہو، کہیں گے بالکل نہیں، برہما تو ایک ہی ہے، یہ تو اس کے ہاں ہماری سفارشیں پہنچاتے ہیں، مرادیں لے کے جاتے ہیں۔ یہ تو قرآن آیا نا جس نے ان تمام پرستیوں کو گلے کاٹ کے رکھ دیے۔ جب میرے بندے میرے متعلق پوچھے تو ان سے کہو کہ وہ غریب، وہ تمہارے ساتھ ہے، تمہاری شاہرخ سے بھی قریب ہے، تمہیں اور ان کے درمیان کسی درمیانی کی امیجیٹ کی ضرورت کیا ہے؟ اس نے ختم کر کے رکھ دیا۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، ہر پکارنے والا جب پکارتا ہم سنتے ہیں اس کی پکار کو۔ کسی کے تھرو درخواستیں بھیجنا یہ تو دنیاوی نظام ہے۔ پھر سفارش کا ہمارے ہاں عقیدہ معاذ اللہ، یعنی یہاں دنیاوی کسی حاکموں کے متعلق کہیے، اور آج کل تو عام طور پہ کہتے ہیں کہ صاحب یہاں تو سفارش کے بغیر کام ہی نہیں چلتا، جو کچھ کرانا ہو بڑی سے بڑی سفارش پہنچا دیجئے ہو جائے گا۔ وہ اپنے ہاں تو سفارش اتنی معیوب گنی جاتی ہے، اس طرح سے ہم اس کا ذکر کرتے ہیں، اور عقیدہ یہ رکھتے ہیں کہ جناب معاذ اللہ، اور تو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے مجرموں کی، گناہ گاروں کی خدا کے ہاں، اور وہ بخش دے گا۔ رسول اللہ سفارش کرنے والے، خدا سفارش ماننے والا، مجرم چھوٹ جائیں گے۔ یہ عام عدالتوں میں، عام دفتروں میں ایک ہی اتنی معیوب، اور معاذ اللہ جب ہم اسے
حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کی طرف منسوب کرتے ہیں تو وہی چیز سبحان اللہ صاحب. یہ تصور غلط ہے قرآن کی روح سے مکافات عمل کے خلاف. وہ مکافات عمل کا قانون تو ایسا ہے کہ حضور بھی یہ خود فرماتے ہیں قرآن میں یہ ہے کہ اگر میں بھی معصیت کروں خدا کی تو میں بھی اس کے عذاب سے بچ نہیں سکتا.